وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد۔ بزرگوں اور بھائیوں، فجر کے بعد کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے۔ ہمارے اکابر کا اس میں معمول رہا ہے کہ اپنے وظائف وغیرہ کو فجر میں پورا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں جو آپ فجر میں اور عشاء میں، مغرب میں قبل طلوع فجر وقبل غروب الشمس پڑھا کرتے تھے۔ فجر کے موقع پر حضرت کی دعائیں تھیں، ان دعاؤں کا ہمیں ورد رکھنا چاہیے۔ اللهم إني أصبحت وأصبح الحمد لله أصبحت على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم إني أسألك الخير في هذا اليوم وأعوذ بك من شر هذا اليوم۔ اس دعائیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو پڑھتے تھے۔ اسی طرح غروب آفتاب سے پہلے جب شام ہو جاتی تھی تو حضرت کی کچھ دعائیں تھی رات کی۔ آج ہماری بہت پریشانیاں ہیں اس لیے کہ ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں بتائی ہے اس میں بہت خیر ہے، دین کی بھی خیر ہے، دنیا کی بھی خیر ہے۔ کتابیں چھپی ہوئی ہیں، ان کتابوں کو لینا چاہیے اور ان کتابوں میں صبح شام کی جو دعائیں ہیں دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک جگہ پر واش روم میں پتھر پڑتے تھے، کوئی بھی جاتا تھا تو پتھر پڑتے تھے، تو ایک عالم کو لے گئے۔ وہ عالم دعا پر کے واش روم میں گئے، ایک بھی پتھر نہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس دعا کو پڑھ کے تو ایک بھی پتھر نہیں۔ اس کے بعد ان گھر والوں کو کہا کہ جب بھی تم جاؤ تو دعا پڑھتے رہو۔ جب ان لوگوں نے دعاؤں کا اہتمام کیا، حق تعالیٰ نے شیطانی حرکت سے حفاظت کی۔ انسان جب واش روم میں دعا پڑھ کے جاتا ہے تو وساوس سے حفاظت ہے، خیالات سے حفاظت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ انسان جب بلا دعا کے اندر چلا جاتا ہے تو شیطان کی نظر اس کی سطر پر پڑتی ہے، وہ اس سے کھیلتا ہے اور اس کو وساوس کی بیماری میں مبتلا کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی دعاؤں پر رہتے ہیں، لیکن ہم نے سب چھوڑ دیا۔ ہمیں دعائیں ہی یاد نہیں ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ان دعاؤں کا کیا اہتمام کیا۔ حضرت صبح کے وقت میں فجر کے بعد اللہم اجرنی من النار پڑھتے تھے، مغرب کے بعد پڑھتے تھے، ہر نماز کے بعد معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تاکید کی تھی کہ معاذ دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد پڑھا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تاکید فرمائی معاذ بن جبل کہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھا کرو اللہم اعنی، اللہ میری مدد فرما، تیرے ذکر ہر وقت تیرا ذکر کر، و شکرک، اور تیرا شکر ادا کرتا رہا، و حسن عبادت، اور تیری عبادت کو میں اچھی طرح کرتا رہا۔ تو دعائیں اللہ تعالیٰ سے بہت کرنا چاہیے، مچل کے کرنا چاہیے، خوب لینا چاہیے، اس سے خوب مانگنا چاہیے، دیوانے ہو کر کے دعا کرنا چاہیے۔ ایسے دعا کرو۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اللہ سب کا ہے، ساری کائنات کا ہے، دنیا میں جتنی مخلوق ہے سب کا اللہ ہے، لیکن دوست مومنوں کا ہے، سب کا دوست نہیں ہے وہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا دوست۔ تو دوست سے مانگنا چاہیے، یعنی ضرورت کے موقع پر
کہ لاؤ، جب بے تکلف دوست، اور پھر وہ دوست بھی ایسا ہو جو سامنے سے خود کہہ رہا ہو کہ مجھ سے مانگو، وہ اللہ کو خود ہی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو. تو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا دوست. جب دوست ہے اور پھر وہ دوست خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو اس اللہ سے تو ہمیں بہت مانگنا چاہیے، رات اور دن مانگنا چاہیے. بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ بغداد کے اندر علامہ عبد الرحمن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، صوفیہ میں سے، فرماتے ہیں کہ میں بغداد کی جامع مسجد کے قریب سے گزرا تو وہاں ایک بچے کو اس کی ماں نے مار مار کر گھر سے نکال دیا اور کہا گھر سے نکل بیٹا، تو میرے گھر میں نہیں چاہیے. بچہ رات ہو گئی، یہاں وہاں ادھر مسجد ادھر کچھ گیا اور پھر دروازے پر بیٹھ گیا. ماں نے دروازہ کھولا، ماں ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتائیں ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے. دروازہ کھولا، کہا نالائق اب بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے، میں نے تو تجھ کو نکال دیا تھا، میں تجھے گھر میں نہیں لوں گی، چلا جائے. تو بیٹے نے جو جواب دیا ہے، بیٹے نے کہا کہ امی جب تو نے نکالا میں گیا اور میرے دل میں خیال بھی آیا کہ میں کہیں کام کر لوں گا، کھانا ملے گا، پینا ملے گا، سونا مل جائے گا، سب کچھ ملے گا، دنیا میں مل جاتا ہے، انسان کام کے لیے نکلتا ہے، مجھے سب مل جائے گا. لیکن اخیر میں خیال یہ آیا میری ماں کا پیار کہاں ملے گا، ملے گا تو سب لیکن ماں کا پیار کہاں. بس یہ سوچ کر پھر میں واپس آیا. ماں نے جب یہ جملہ سنا تو اپنی گود سے لگا لیا، پیار کیا، گھر میں لے لیا. عبد الرحمن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹھیک اسی طرح اللہ کے کچھ حالات ہم پر آتے ہیں، لیکن اللہ کے در کو نہ چھوڑے اور اللہ سے کہیں اے اللہ اس دنیا میں مجھے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن تیرا پیار کہاں ہو سکتا. جب اس طرح مچل کے اس سے مانگتے ہیں تو پھر رحمت کے دروازے کھولتے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بس دعا کریں قبول ہو جائے، اور پھر دعا کے آداب بھی نہیں ہے ہمارے پاس. ترمذی شریف کی روایت میں ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درود شریف پڑھ کر دعا سنی تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک عجلت، تم نے جلدی کی. فرمایا یا رسول اللہ کیسے دعا کروں؟ فرمایا اولا اللہ کی تعریف کرو، اس کی تعریف. ان اللہ تبارک و تعالی یحب المدحۃ، اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے. جس زبان میں آپ کو تعریف آتی ہو کرو، انگلش میں کرو، گجراتی میں کرو، اردو میں کرو، عربی میں کرو. کچھ نہیں آتا ہے آیت الکرسی تو آتی ہے اللہ کی تعریف، الحمد شریف تو آتی ہے اللہ کی تعریف، قل واللہ شریف تو آتی ہے اللہ کی تعریف. انہی آیات کو پڑھو تو پہلے اللہ کی تعریف. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر درود، اور درود کے بعد تعالیٰ جل شانہ کے سامنے ذرا اپنی کارگزاری بھی تو سناؤ کہ اللہ میرا ایسا مسئلہ ہے، میں ایسا پریشان ہوں، میں ایسا پریشان ہوں، سناؤ. دنیا میں جب قرض لینے کے لیے جاتے ہیں تو اپنا چٹا کھول دیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی بیوی کی ذلتی بھی کر دیتے ہیں، بچوں کی ذلتی بھی کر دیتے ہیں. کیا کریں، بچوں نے قرض کر لیا، مجبور ہو گئے. کیا کریں، بیوی نے کتنا پیسہ ادھر سے ادھر کر دیا، میں مجبور ہو گیا. جب دنیا میں قرض لینے جاتے ہیں اپنی ساری عزت کو داؤ پہ لگاتے ہیں. وہ اللہ تو یہ نہیں کہتا ہے کہ تم اپنی عزت کو داؤ پہ لگاؤ، لیکن ذرا اس کے سامنے اپنی عاجزی، بند سماجت. دیکھو نوح علیہ السلام نے کیسے دعا کی، پہلے اپنی کارگزاری سنائی. انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا. اے اللہ میں نے ان کو دنوں میں بلایا، راتوں میں بلایا،
علانیہ بلایا، تنہائی مجلسوں میں دعوت دی، لیکن اے اللہ انہوں نے اپنی انگلیوں کو کان میں ڈال دیا، اپنے چہروں پر پردے ڈال دیے. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یہ بھاگتے ہی رہے، میرا سنا ہی نہیں، میرا سنا ہی نہیں. اللہ میں نے کوئی کسر نہیں رکھی ہے ان کو تیرا دین پہنچانے میں، لیکن اب یہ نہیں ماننے والے ہیں، بہت لمبی مدت ہو گئی. اے اللہ اب میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، تو ان پر حالات بتا. دعا بعد میں ہے، پہلے کارگزاری سنائی ہے. یہ دعا کے آداب ہے، ان آداب کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہے. پھر حلال کھانے کا اہتمام ہو، حرام کے کھانے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. آج پوری دنیا رو رہی ہے، حرم میں بھی رو رہے ہیں، لیکن اہتمام نہیں ہے حلال کھانے. حلال کھانے کا اہتمام ہو، بہت اہتمام ہو. مسلم شریف کی روایت ہے کہ بہت سارے لوگ لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعائیں کرتے ہیں، یا ربی یا ربی یا ربی، وطعامہ حرام ولباسہ حرام وشرابہ حرام. اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام. اللہ کہاں سے دعا ہو؟ تو حلال روزی کا اہتمام ہو اور اللہ سے مانگنے کا، اپنے آپ کو عاجز بنانے کا. انبیاء کرام علیہ السلام کی دعا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم انی اسألک دعاء المسترین، اللہم انی اسألک مسئلۃ المسائل. کیا الفاظ نبی ہو گئے. اللہم انی اسألک مسئلۃ المسکین. اے اللہ جیسے دنیا میں فقیر مانگتا ہے ویسے محمد مانگتا ہے. مسکین جیسے ایک مسکین اور فقیر مانگ رہا ہے ایسے محمد مانگ رہا ہے. اللہم انی اسألک بدعائک المسترین. اے اللہ جو حالات سے بے چین ہو گیا ہو، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، بھوک بھی ہے اور کھانا بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، بچے بھی تڑپ رہے ہیں، اور ان حالات میں بیماریاں بھی ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، کوئی سپورٹ بھی نہیں ہے. وہ کتنا مستر اور بے چین ہو جاتا ہے، ویسے محمد بے چین ہو کر مانگتا. اب دعا تو دیکھیں کہ، اور یہ کون دعا کر رہا ہے؟ وہ دعا کر رہا ہے جس کو بغیر مانگے بھی اللہ دیتا ہے، وہ دعا کر رہا ہے. تو دعا جو ہے نا وہ دل سے ہونی چاہیے، عاجزی کے ساتھ ہونی چاہیے، انکساری کے ساتھ ہونی چاہیے. ان اللہ تبارک و تعالی لا يقبل دعاء قلب لاہی. بخاری کی روایت ہے، اللہ غافل دلوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا. یوں ذرا ہاتھ اٹھائے، یوں کر دیا، 2 منٹ کے ہاتھ اٹھائے، دل کہاں ہے، دماغ کہاں ہے، الفاظ یہاں بول. اللہ ایسے غافل دلوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا. اور غفلت والی دعاؤں کی اللہ کو ضرورت بھی نہیں. وہ کہتا ہے کہ تم بے نیاز ہو تو انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. کیا میں زبردستی دے دوں گا جب تم ناپسند کرتے ہو؟ جب تمہیں ضرورت نہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ تو آداب دعا ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. ان آداب کے ساتھ جب ہم دعائیں کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. روایتوں میں ہے کہ مومن کی کوئی دعا بیکار نہیں جاتی، کوئی دعا بیکار نہیں جاتی. مومن نے جو مانگا ہے اگر اس کے لائق ہوتا ہے تو اللہ دے دیتا ہے. اس لیے کہ مجھے اور آپ کو، میں جو مانگ رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ میں اس کا لائق ہوں یا کیا یہ مصیبت لے کر آئے گا. میں نے تو اللہ سے مانگا، لیکن اس کے ساتھ مصیبت ہوگی اور اللہ کہتا ہے تو مصیبت نہیں اٹھا پائے تو اللہ وہ چیز نہیں دیتا. اگر لائق ہے تو وہ دیتا ہے، لیکن اگر لائق نہیں ہے تو وہ نہیں دیتا. پھر کیا کرتا ہے؟ یہ نہیں کہ دعا بیکار، اللہ اس کی جگہ اور چیز دیتا ہے. اللہ اس کی جگہ کوئی مصیبت ہٹا دیتا ہے، اللہ اس کی جگہ کوئی پریشانی دور کر دیتا ہے. اچھا یہ بھی نہیں تو پھر فرمایا میں تیری دعا کو اسٹاپ کرتا ہوں، قیامت میں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرتا ہوں. حدیث شریف میں ہے کہ قیامت میں بندہ جب جنت میں جائے گا تو یہ سوچے گا کہ فانی دنیا میں میری کوئی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی تو اچھا ہوتا، تاکہ آج باقی دنیا میں بہت کچھ ہو.
وہاں تمنا کہ میری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن نبی نے بتایا کہ دنیا بھی مانگو دین بھی مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا بھی مانگو، یہ نہیں کہا ہے کہ دنیا نہ مانگو، خوب مانگو اللہ سے، حلال کی دنیا مانگو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چھوٹی تھی، بخاری شریف کتاب البیوع میں روایت ہے، چھوٹی سے سال ان کی خالہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی، اللہ کے نبی نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کو دعا دی، اے اللہ اس کی دنیا آباد کر دے۔ یہ بھی دعا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ دنیا آباد ہو جائے، مولانا آخرت کی کیجیے، دنیا کو نہیں، یہ بھی دعا ہے، یہ بھی دعا ہے، اللہ اس کی دنیا آباد کر۔ نبی کی دعا قبول ہوئی ان کے حق میں، وہ مارکیٹ میں جاتے تھے تو معمولی تجارت میں اللہ بہت برکت دیتا۔ عبداللہ ابن عمر ان کے پاس سے گزرے تو ابن عمر نے کہا مجھے پارٹنر بنا لو، اس لیے کہ نبی کی دعا کا اثر یہ ہے کہ تم مٹی پکڑتے ہو وہ بھی سونا بن جاتا ہے، نبی کی دعا تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے دعا دی، ان کی ماں ام سلیم نے کہا یہ تمہارا چھوٹا سا خادم ہے، اس کو دعا دو۔ انس کی ماں کہا اس کو دعا دو، تو اللہ کے حبیب نے دعا دی، اے اللہ اس کی دنیا میں بھی برکت دے اور اس کی اولاد میں بھی برکت دے، دنیا میں بھی اور اولاد میں بھی۔ دنیا اتنی دی اللہ نے کہ ہر ایک کے باغ میں سال میں 1 مرتبہ کھجوریں آتی تھی، ان کے باغ میں 2 مرتبہ آتی، دنیا کی دعا۔ اور اولاد کتنی دی؟ بخاری شریف میں روایت ہے، بخاری شریف کہ حضرت انس اپنی حیاتی میں اپنے ہاتھوں سے 120 اولاد کو تو خود دفن کر چکے، 120 اولاد کو آپ دفن کر چکے۔ اللہ نے کتنی اولاد دی حضرت انس؟ نبی علیہ السلام کی دعا کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو مانگی ہوئی چیز ہے، وہ لائق نہیں ہے کوئی مصیبت ہٹا دے۔ اور تیسری بات نہیں تو پھر استوب کرنا ہے، اس کا بدلے میں جنت اللہ کرے۔ پھر دعا کرنے کے بعد فوراً ضروری نہیں ہے کہ آپ کو مل جائے۔ ایک مثال بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی علیہ السلام مطاف کعبہ میں مکی زندگی میں نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں تھے، مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مذاق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور فرمایا، کہا کہ فلانے کے گھر پہ اونٹ ذبح ہوا تو اس کی رحمداری، اونٹ جس کو صلا بولتے ہیں، جزور اونٹ کی رحمداری اٹھا کر کوئی لے آؤ، اور محمد جب سجدے میں جائے تو ڈال کو اشکل قوم کا بدبخت عقبہ بن ابی معیط یہ تھا، اور اٹھنے کے بعد اس نے وہ اٹھا کر لے آیا اور حضرت سجدے میں گئے کام کر رہا۔ اب آپ سجدے سے اٹھ نہیں پا رہے۔ راوی حدیث ابن مسعود کہتے ہیں میں وہی تھا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ یہ لوگ مار دیتے، تو آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے ہٹایا، حضرت نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کر ان لوگوں کے لیے بد دعا، جی نبی سے بد دعا بھی ثابت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بد دعا بھی ثابت، اللہم علیک بقریش، اللہ قریشیوں کی پکڑ کر، اللہم علیک بابی جہل نام لے کر، اللہم علیک بعتبہ، اللہم علیک بشیبہ، اللہم علیک بربیعہ، اللہ ان کی پکڑ۔ نبی علیہ السلام سے بد دعا کی، بد دعا پھر کیا ہوا؟ مکے کی زندگی پوری ہو گئی، مدینے آ گئے، سن ہجری 2 میں بدر ہوا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جتنوں کے لیے بد دعا کی تھی، جتنوں کے نام وہ سب بدر میں پکڑے گئے، سب مارے گئے۔ یہ دعا کا اثر یہاں سے کتنے سالوں کے بعد، بیچ میں 3-4 سال گزر گئے،
اس کے بعد دعا کا اثر ظاہر ہوا۔ تو نبی کی دعا کا اثر 3-4 سال کے بعد ظاہر ہوا، اور ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم فجر میں دعا کریں ظہر تک ہو جائے، اور پھر دوسری دعا ظہر میں کریں اثر تک ہو جائے، اور عشاء تک میں میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے، اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ۔ تمہاری دعائیں جتنی میں قبول کرتا ہوں نا، اگر اتنی بد دعائیں قبول کرنے لگوں تو یہ دنیا کب سے ختم ہو جائے۔ میں ایسے بد دعائیں قبول نہیں کرتا ہوں تمہاری، اس لیے کہ تم تو ہر معمولی بات میں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ اس کو مار دے، اللہ اس کو ہلاک کر دے، اللہ اس کو کینسر دے دے۔ فرمایا میں اتنی جلدی بد دعائیں قبول نہیں کرتا۔ اور سنو، اللہ منتقم المجاز نہیں ہے۔ انتقام کس کو بولتے ہیں؟ جوش میں آ جانا۔ کسی نے مجھ کو گالی دی، میں جوش میں آ گیا، کسی نے میری برائی کی، میں جوش میں آ گیا، اس کو کہتے ہیں انتقام۔ اللہ کو ایسے جوش نہیں آتا ہے۔ اگر اللہ کو جوش آنے لگے اور یہ صفت اس کی ہو جائے تو اس زمین پر ایک بھی انسان باقی نہیں رہے، سب کو اللہ باغیوں کو ختم کر دیتا، ظالموں کو ختم کر دیتا۔ لیکن نظام رب ایسا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہاری طرح جوش میں نہیں آ جاتا ہوں۔ جیسے کسی مظلوم کو دیکھا تو ہم کو جوش آ جاتا ہے، آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں تو ہمیں جوش آ جاتا ہے، ایسے مجھے جوش نہیں آتا۔ میرا ایک نظام ہے اور اس نظام کی تحت کائنات چل رہی ہے، اور اسی نظام کو تقدیر کہا گیا۔ یہ تقدیر ہے نا، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس کی تحت دنیا چل رہی ہے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہوا کہ ہمیں دعا کا رائٹ دیا، دعا کا حق دیا، اور یہ کہا کہ مانگو، باقی میں جب چاہوں گا قبول کروں۔ اس میں بھی میں مجبور نہیں ہوں کہ تم مانگو اور میں قبول کروں۔ ہمیں دعا کا رائٹ ضرور دیا کہ مانگو اپنے اللہ سے، اور خوب مانگو، وہ قبول بھی کرتا ہے، لیکن مجبور نہیں۔ ایک تو انسان مجبور ہو، اللہ تعالیٰ مجبور نہیں۔ تو بہرحال میرے بھائی جو دعاؤں کے آداب ہیں، ان آداب کے ساتھ جب ہم دعا کرتے ہیں تو رب کریم جو خوب دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور یقیناً ہمارے اکابر نے مچل مچل کے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو سنا، قبول کیا۔ ہمیں بھی ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ کتابیں جو ملتی ہے جس میں نبی علیہ السلام کی دعائیں، میں اور آپ ہم جب دعائیں کرتے ہیں نا تو کچھ دنیا کا مانگنا رہ جاتا ہے، کچھ آخرت کا مانگنا رہ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے۔ لیکن نبی نے ایسی دعائیں کی ہیں جس میں دنیا بھی نہیں رہی، آخرت بھی نہیں رہی، سب مانگ لیا، سب مانگ لیا۔ تو ان کتابوں کو گھروں میں رکھنا چاہیے اور ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے، اور اگر وہ دعائیں عربی میں آپ کو یاد نہ ہو تو اس کا ٹرانسلیشن بھی اپنی زبان میں، اپنی زبان میں مانگو، اپنی زبان میں مانگو۔ اللہ تعالیٰ ساری زبان کو جانتا ہے، اس لیے یہ اس نے ساری زبانوں کو اسی نے بنایا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے ساری زبانوں، وہ ساری زبانوں کو جانتا ہے۔ وہ آخری بات موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک جاہل قسم کا آدمی تھا، وہ کہنے لگا اے اللہ تو کیوں نہیں آتا کہ میں تجھے کنگھی کروں؟ بہت پیار سے کہہ رہا ہوں، اللہ تو مجھے مل جائے تو میں تجھے کنگھی کر دوں، سر میں تیرا منہ دھو دوں، میں تیرے پاؤں دھو دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نالائق کفریانہ کلمات بول رہا ہے، اللہ کے باپ نے ایسے بول رہا ہے۔ تعالیٰ نے موسیٰ کو وحی کی اور فرمایا موسیٰ وہ مجھ کو جانتا نہیں ہے لیکن محبت پہ بول رہا ہے، میری محبت ہے اس کو، اللہ کو محبت کی قدر ہے، اللہ کو محبت کی قدر ہے۔ بندہ جب اپنا عشق اللہ سے ظاہر کرتا ہے تو فرمایا تو ایک بالش آتا ہے میں ایک ہاتھ آ جاتا ہوں، اور تو ایک ہاتھ آتا ہے میں دو ہاتھ آ جاتا ہوں، اور تو چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں۔ اور صرف اتنا نہیں، اس حدیث شریف میں حدیث قدسی ہے یہ
اس میں آگے یہ فرمایا کہ ما ترددت فی شیء ترددت فی موت المومن، مجھے کسی چیز میں تردد نہیں ہوتا، آگے پیچھے نہیں ہوتا، لیکن مومن کی روح کو قبض کرنے میں تردد ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دنیا میں رہ کر دنیا سے محبت کرنے والا ہو گیا۔ تو مجھے یہ بہت اچھا لگا، میرے مقام میں اچھا لگا۔ اللہ کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ تجھے اپنے پاس بلاؤں تو اس فانی دنیا کی نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، جنت کی نعمت۔ لیکن یہ بندہ دنیا سے جب محبت کرنے لگتا ہے اور جلدی آخرت کی طرف چلتا نہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کو بلانے کے لیے کرتا ہے، اس کو بیمار کرتا ہے، پھر اچھا کرتا ہے، پھر بیمار کرتا ہے، پھر اچھا کرتا ہے، اسی طرح چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ خود ہی کہہ دیتا ہے اللہ مجھے بلا لے۔ اب اللہ اس کو بلا لیتا ہے، یہ اللہ تیار کرتا ہے اس کو، یہ محبت ہے اس کی، یہ محبت۔ اسی لیے مفسرین نے واقعہ لکھا ہے، ایک مومن کی موت آ رہی تھی اور مرنے سے پہلے اس نے شہد کھانے کی تمنا کی، اور شہد سامنے تھا، ہنی سامنے تھا، لیکن اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ ہنی کو گرا دیا، بوتل ٹوٹ گئی، وہ کھا نہیں سکا، موت ہو گئی۔ اور ایک یہودی کے بعد میں واقعہ لکھتا ہے کہ اس کو فیش کھانے کا شوق ہوا مرنے سے، تو اس کے حوض میں فیش نہیں تھی، تو اللہ نے فرشتے سے فیش پہنچا دی۔ فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا کہ تیرا مومن بندہ اور تو نے شہد سے محروم کر کے اس کو بلایا، اور وہ تیرا نافرمان بندہ اور تو نے اس کو مرنے کے موقع پر تمنا پوری کر دی۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا مومن بندہ جو ہے اب وہ میری طرف آ رہا ہے، اور اس کو جنت میں جو مقام دینا چاہتا ہے اس میں تھوڑا سا کمی رہ گئی، میں نے آخری وقت میں اس کی تمنا کو چور چور کر دیا، شہد نہیں کھانے دیا، بوتل کو گرا دیا، اور اس کی تمنا ٹوٹ گئی، لیکن اس ٹوٹی ہوئی تمنا پر میں نے جنت کا اعلیٰ مقام دیا۔ یہ مومن ہے۔ اور وہ جو نان مسلم ہے اس کے لیے دنیا ہے، آخرت میں کچھ ہے، اس لیے میں نے اس کی فیس کی تمنا کی۔ اس لیے مومن کا تو صبح بھی اچھی، شام بھی اچھی، ہمارے وہاں کہاوت ہے چٹ بھی اچھی پت بھی اچھی۔ مومن تو ہر حال میں اللہ کا پیارا ہے، اس کو کانٹا بھی لگ جائے تو اللہ کہتا ہے میں گناہوں کو معاف کروں، درجات کو بلند کروں۔ تو میرے بھائی اللہ کے بندے بن کر جئیں گے، اللہ سے مانگنے کا اہتمام کریں گے، دل سے مانگیں گے، آداب کے ساتھ مانگیں گے۔ ارے دنیا والوں کے پاس مانگنے جاتے ہیں تو بڑے ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور بڑی محبت سے بات کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ بات کرتے ہیں اور ایسا 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 کریں گے، منت سماجت کرتے چلے جاتے ہیں، تو اللہ سے مانگنے کے آداب نہیں ہوں گے۔ اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، اس کا شکر بہت پسند ہے، اس کی نعمتوں پر شکر کریں بہت پسند ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ مجھے میری تعریف پسند ہے، خود کہتا ہے۔ اس کا شکر جب بندہ ادا کرتا ہے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اکثر ہمارے شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی ہمیں 2000 روپے دے دے تو آئی صاحب کا ہم اتنا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ گاڑی تک چھوڑنے جائیں گے اور 10 مرتبہ کہیں گے آئی صاحب جزاک اللہ، آپ نے ہم کو 2000 روپے دیے۔ فرمایا جس رب نے ماں کے پیٹ سے قبر کی پیٹ تک نعمت دے رہا ہے، پوتی قسمت ہماری کہ ہمیں 2 رکعت صلاۃ شکرانہ کی توفیق دے۔ رب کا شکر ہم ادا کریں، اور شکر کیسے ادا ہوگا؟ تمام عمل کا شکر ادا ہوگا نماز سے۔ نماز سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں جس سے اللہ کا شکر ادا ہوگا۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کرو، اور نمازوں کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرو، تنہائیوں میں بھی دعائیں کرو، جلوت میں بھی دعائیں کرو، خلوت میں بھی۔ امت بہت پریشان حال ہے، امت پر بڑے حالات ہیں، امت کے لیے دعائیں کریں۔ دل سے دعا کرنے والے کو بھی اللہ ان کے غموں میں شریک کر دیتا ہے کہ تم بھی ان کے غموں میں شریک ثواب دے گا۔ اللہ تعالی ہم کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ الا انت، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا
ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ ہم سب کو تیرے عاجز بندوں میں شمار فرما دے، مانگنے والوں میں شمار فرما دے، اپنے نیک بندوں میں شمار فرما دے، ہمیں نیکیوں والا بنا دے، ہمیں عابد بنا، زاہد بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، راتوں میں رونے والا بنا، اللہ تقوی والا بنا، ہمارے دلوں میں خشوع نصیب فرما، ہماری آنکھوں میں رونا نصیب فرما، ہمارے بدن کو کانپنے والا بنا دے، ہمیں ہر وقت تیری طرف رجوع کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ظاہر باطن کو معاف فرما، ہمارے رات اور دن کو معاف فرما۔ اللہ ہم بہت مرتبہ توبہ کرتے ہیں، توبہ ٹوٹ جاتی ہے، توبہ پہ استقامت نصیب فرما، توبہ پہ استقامت نصیب فرما، توبہ پہ استقامت نصیب فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہے ان سب کو عافیت اور صحت اور شفا عطا فرما۔ اللہ مہلک بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما، کینسر سے حفاظت فرما، برین ہیمریج سے حفاظت فرما، فالج سے حفاظت فرما، محتاج بننے والی بیماریوں سے حفاظت فرما، رلانے والی بیماریوں سے حفاظت فرما، بے بسی اور بے کسی والی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی حفاظت فرما، باطن کی بھی حفاظت فرما۔ رب کریم جو مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، مومنین و مومنات کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علین میں انہیں بہترین جگہ عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک